اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ سامعین اکرام، آج ہم قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور آزمائش میں ڈالیں گے یا ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے یعنی کہ کمی دے کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو، یعنی کہ خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ کس طرح سے صبر کرنے والوں کو؟ یعنی کہ جب الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم مصیبت، جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت تو کیا کہتے ہیں وہ؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر حال میں پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے تھے، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے کیا جو ہے خوشخبری سنا دی ہے کہ اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر صلوات، عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک، اور یہی لوگ، هم المہتدون، ہدایت یافتہ ہیں۔ سامعین اکرام، ان تمام آیات ربانی کا اگر آپ لوگ مفہوم سمجھو تو ہمارے اوپر دنیا میں ہر قدم آزمائش ہے، ہر قدم ہمارے اوپر ٹیسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے دنیا کی زندگی میں، تمہارے اندر یعنی کہ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں کمی دے کے۔ پھر ساتھ ہی یہ ٹیسٹ ہے کہ اب اس لمحے جو بندہ آزمائش میں ڈل کے یہ دیکھتا ہے کہ وہ صبر کے ساتھ اس بات پر ثابت قدم رہے گا، اللہ تعالیٰ سے پھر بھی صبر اور شکر کرتے ہوئے استغفار کرتا رہے گا، یا پھر اول فول یا ایسی اونگی بونگی ہوئی باتیں کرے گا۔ تو جو لوگ ہر حال میں صبر کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، ان کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین اکرام، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے قریب ہوں، یعنی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے بہت قریب ہوں۔ جیسا میرا بندہ مجھ پہ گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ سامعین اکرام، ہمیں ہر حال میں، ہر لمحے اللہ رب العزت سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، پازیٹیو امید رکھنی چاہیے، ہر صورت یہی کہنا چاہیے، لیکن ساتھ میں ایک شرط ضروری ہے۔ اس پازیٹیو امید کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جو اتنا اچھا اللہ کے اوپر گمان رکھتے ہیں، بہت کم لوگوں کو یہ گمان رکھنا نصیب ہوتا ہے۔ جو اچھا گمان آپ لوگ رکھتے ہو، اس گمان کے ساتھ آپ کے عمل بھی اچھے ہونے چاہیے، آپ کے کارنامے بھی اچھے ہونے چاہیے۔ آپ کے کرتوت اگر غلط ہوں گے اور کارنامہ ٹھیک نہیں ہوگا اور پھر ساتھ میں گمان اچھا رکھو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساتھ میں اپنے کارنامے بھی اچھے رکھو، ساتھ میں آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھو، اور ایک بات، ایک دعا دنیا کے اندر ضرور کرو، اللہ رب العزت نہ تو ہم تیری آزمائش کے قابل ہیں اور نہ ہم تیرے عذاب کے قابل ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آزمائش اور اپنے عذاب دونوں ہی سے سیف رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس عظیم عظیم دولت سے ہمیں نعمت سے مالا مال فرمائے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ ہر لمحے ایک کانفیڈنس کے ساتھ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ پازیٹیو امید رکھتے ہوئے ہر صورت اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے عمل کروائے، اللہ تعالیٰ جتنی ہماری زندگی ہے اس میں ہم لوگوں کی تمام زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قبول فرما لے۔ سامعین اکرام، جتنی بھی آپ کے اوپر آزمائش آئے نا، اس آزمائش میں اگر آپ لوگوں کے اوپر چھوٹی موٹی تکلیفیں تو سب کے اوپر آنی ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں بھی آنی ہیں اور آتی بھی ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دہراؤ پڑھو کہ ان کے اوپر کس قدر تکلیفیں آئیں، کس قدر پریشانیاں آئیں، کس قدر مشکلات آئیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھو تو پھر آپ کو اپنی تکلیفیں کچھ لگیں گی ہی نہیں، پھر آپ کے دماغ میں یہ بات پڑ جائے گی کہ ہاں جی یہ تکلیف آئی ہے دنیا کے اندر، لیکن چل جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، ٹل جانی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائش سے بھی بچائے، اپنے عذاب سے بھی بچائے، آمین۔